لائق سب تعظیم و تکریم میرے واجب الاحترام حضرات سامعین کرام، قابل قدر دوستوں اور بھائیوں، آج 14 شعبان المعظم 1443 ہجری ہے۔ آنے والی رات 15ویں کی رات ہے، شب برات کی رات ہے۔ شریعت مطہرہ کا قانون ہے، مسلمان کے سامنے عام طور پر 2 چیزیں آتی ہیں۔ یا تو اللہ تبارک و تعالی کسی کام کے کرنے کا حکم دیتا ہے کہ یہ کام کر لو، یا تو اللہ تبارک و تعالی کسی چیز سے روکتے ہیں کہ یہ نہ کرو اور اس سے بچو۔ جو کرنے کے کام ہیں ان تمام اعمال کو اوامر کہتے ہیں، اور جو نہ کرنے کے ہیں، بچنے کے ہیں، ان اعمال کو نواہی کہتے ہیں۔ گویا کسی بھی مسلمان کی زندگی اوامر اور نواہی کا مجموعہ ہے۔ کچھ اعمال کرنے کے ہوتے ہیں اور کچھ اعمال سے بچنے کے ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی فطرت کو ایسا بنایا ہے کہ کسی چیز کی شوق دلائی جائے تو آدمی وہ کام کر لیتا ہے، خواہ کتنا بھی مشکل ہو۔ مثلا شعبان المعظم کے 15ویں رات کے جو فضائل ہیں، اگر کوئی عالم دین بیان کر لے تو سامعین کوشش کرتے ہیں کہ اس پر عمل کر لیں، شوق چڑھ جاتا ہے، عمل کرنے کا ذوق بڑھ جاتا ہے۔ مگر نقصان کی بات یہ ہے کہ عمل کرنے کے باوجود بھی نواہی جو نہ کرنے کے ہیں اس سے ہم بچتے نہیں ہیں۔ اس وجہ سے علماء کا یہ قول آپ حضرات ذہن میں رکھے کہ ایک آدمی صرف فرائض انجام دیتا ہے، زیادہ عبادتیں نہیں کرتا یا نہیں کر سکتا، مگر گناہوں سے بچتا رہتا ہے۔ دوسرا آدمی کثرت کے ساتھ عبادت کرتا ہے، تسبیح و تحلیل کے ہزاروں تعداد میں اس کے نامہ اعمال میں ہے، نفلی روزے ہیں، مگر یہ ہے کہ وہ عبادت وہ نواہی سے بچتا نہیں ہے۔ بہت سارے اعمال نیکی کے کرتا ہے مگر گناہوں سے بچتا نہیں ہے۔ علماء فرماتے ہیں جو آدمی کم نیکی کر کے گناہوں سے بچتا ہے وہ اس آدمی سے کئی دفعہ بہتر ہے جو بہت سارے اعمال کر کے بھی گناہ نہیں چھوڑتا۔ لہذا شوق چڑھنے کی وجہ سے اعمال کو بجانا لانا چاہیے، مگر گناہوں سے بھی بچنا لازمی ہے۔ دوسری بات یہ ہے، چونکہ شعبان المعظم کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ اعمال بتا دوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور ہم کر بھی سکتے ہیں۔ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں 15ویں شب کی رات تھی شعبان کی، میں آدھی رات کو بیدار ہو گئی اور پیغمبر علیہ السلام کا نمبر بھی میرے پاس ہی تھا کہ رات میرے ہاں گزار لیتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابتدائی شب میں تو اللہ کے رسول میرے پاس تھے، آدھی رات کو اٹھا تو اللہ کے رسول موجود نہیں تھے۔ اما جی فرماتی ہیں میں پیغمبر علیہ السلام کو تلاش کرنے کے لیے گھر سے نکلی، تلاش کرتی کرتی یہاں تک کہ اللہ کے رسول کو میں نے جنت البقیع کے قبرستان میں پائی۔
فرماتی ہے جب میں اس سے قریب ہو گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا عائشہ کیا اللہ اور اس کے رسول تیرے ساتھ ظلم کرتے ہیں؟ باری تیری ہو، نمبر تیرا ہو، رات تیرے ہاں گزارنے کی ہو اور اس کے باوجود بھی میں کسی اور اہلیہ محترمہ کے پاس جاؤں ممکن نہیں ہے۔ اماں جی فرماتی ہیں میں نے اللہ کے رسول سے عرض کیا اللہ کے رسول مجھے واقعاتاً یہی خیال گزرا ہے۔ یہ حدیث آپ حضرات نے سن لی۔ 15 شعبان المعظم کی رات ہے، جنت البقیع پیغمبر علیہ السلام کے در دولت سے بالکل قریب ہے، زیادہ فاصلہ پر نہیں ہے۔ علماء فرماتے ہیں 15ویں کی رات کو اگر ممکن ہو قبرستان جانے کی، وہ بھی قریب ہو، اس میں دوسرے خرافات بھی نہ ہو، راستہ بھی امن والا ہو اور عورتوں کا اختلاط بھی نہ ہو، چونکہ پیغمبر علیہ السلام سے اس رات میں ساری زندگی ایک دفعہ جانا منقول ہے، اس وجہ سے اگر گنجائش ہو تو آدمی اس رات کو وہاں جائے۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جہاں آدمی رہائش پذیر ہوتا ہے قریبی قبرستان میں اس کے والدین بہن بھائی آرام فرما رہے ہوتے ہیں، مگر چونکہ یہ بازاری زندگی ہے، قبرستان کا فقدان ہے، رہتے یہاں ہے اور والدین پتہ نہیں کس علاقے میں مدفون ہے، وہاں جانا دشوار ہو تو علاقائی قبرستان بھی جا سکتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ اس میں عورتوں کا اختلاط نہ ہو، راستہ امن والا ہو اور دوسرے گناہ کے کام نہ ہو۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ دیوبندی حضرات مزاروں پہ جاتے نہیں ہیں، یہ حدیث انہیں سنا دے۔ ممکن ہو سکے تو جائے۔ ایک اور حدیث میں ہے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں 15 شعبان کو اللہ تبارک و تعالی میری امت سے بنو کلب قبیلے کے بیڑ بکریوں کے بالوں کے مقدار سے بھی زیادہ ایک ہی رات میں اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتے ہیں، یعنی جہنم سے چھٹکارا دے کر جنت والا بنا دیتا ہے۔ عرب میں بنو کلب وہ قبیلہ ہے جو بیڑ بکریاں پالنے میں بہت مشہور ہے، ان کے پاس 10-20 نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں کے تعداد میں یہ جانور ہوتا تھا۔ تو اس وجہ سے اس رات میں اللہ تبارک و تعالی مغفرت تو فرما دیتے ہیں، مگر یہ موقع ہم ضائع ہونے نہ دیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود آزاد فرما دیتے ہیں، جنت والا بنا دیتے ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ ہم رب سے گڑ گڑا کر مانگے اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے۔ میرے بھائی جو گھر بغیر ماں کے قبرستان ہے، پھر وہ جنت میں تجھے مزہ آئے گا جس میں والدین نہ ہو؟ والدین کے لیے جنت الفردوس کی دعا کرنی چاہیے، اور یہ ایک رات ہے بس، دوبارہ نہیں آئے گا جب تک کہ سال پورا نہ ہو۔ کیا پتہ آئندہ سال ہم زندہ رہیں گے کہ نہیں رہیں گے، یہ دعا کرنے کا موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا، اور ہم جائیں گے، ہمارے بچے ہمارے لیے دعا کر لیں گے کہ نہیں کر لیں گے، اپنی دنیا میں مگن رہیں گے، کیا پتہ۔ کما تدین تدان، جیسے کرو گے ویسے بھرو گے۔ اگر ہم اور آپ اپنے والدین کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور کر رہے ہیں
اپنی اولاد پر بھی یہی گمان رکھ لیں کہ کر لیں گے۔ اگر ہمیں یہ موقع نہیں ملتا، والدین بھول گئے ہیں، تو سمجھ جاؤ کہ بھولے جائیں گے۔ ایک اور حدیث میں ہے، اما جی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، پیغمبر علیہ السلام نے مجھے فرمایا، عائشہ تجھے پتا ہے اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول آپ ہی بتا دے کہ اس رات میں کیا ہوتا ہے۔ اما جی فرماتی ہے، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، اس رات میں ان بچوں کا نام لکھ دیا جاتا ہے جو آئندہ سال پیدا ہوتے ہیں، اور ان بندوں کا نام لکھ دیا جاتا ہے جو اس سال میں دوبارہ، یعنی آنے والے سال میں دوبارہ اس رات تک دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ اس رات کو اللہ تبارک و تعالی کے ہاں اعمال پیش کیے جاتے ہیں اور رزق کی ڈائری بھی تقسیم ہو جاتی ہے۔ حدیث تو ابھی تک باقی ہے، کیا پتا کہ میں ترغیبی الفاظ بھول جاؤں، لہذا یہ سننا لازمی ہے کہ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اعمال اللہ کے ہاں پیش ہو جائے اسی رات میں اور ہم خود گناہوں میں مبتلا رہے۔ اللہ فضل فرمائے، اعمال اللہ کے ہاں پیش ہو رہے ہیں، اور جس کا اعمال پیش ہو رہا ہے وہ خود زمین پر اللہ کی نافرمانی میں مصروف عمل ہے۔ اللہ اس سے حفاظت فرمائے۔ اور رزق کی ڈائری بھی تقسیم ہو جاتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ رزق تقسیم ہو اور ہم غافل رہے اور اللہ سے نہ مانگے، پھر پورا سال پریشان رہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث کے الفاظ آگے یہ ہیں، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، 3 دفعہ فرمایا اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکے گا، اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکے گا، اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکے گا۔ اما جی نے عرض کیا، اللہ کے رسول آپ بھی اللہ کی رحمت کے بغیر نہیں جا سکتے؟ حدیث میں آتا ہے، پیغمبر علیہ السلام نے اپنا چہرہ انور ذرا تھوڑی دیر کے لیے نیچے کر دیا، سر جھکائے رکھا، سکوت فرمایا، سکوت فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا، ہاں میں بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا۔ اور یہ جملہ اللہ کے رسول نے 3 دفعہ ارشاد فرمایا۔ اس وجہ سے ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی رحمت بھی طلب کرنا چاہیے، اور اللہ کی رحمت اور اللہ کی رضا تب حاصل ہوتی ہے جب ہم اوامر پر عمل کریں گے اور نواہی سے بچیں گے، اس کے بغیر اللہ کی رحمت ممکن ہی نہیں ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، پیغمبر علیہ السلام نے مجھے ارشاد فرمایا، علی جب یہ رات آ جائے، مراد مغرب کے بعد ہے، یہ رات آ جائے تو اٹھ کھڑے رہو، کوشش کرو کہ ساری رات نماز میں گزار دو، اس لیے کہ مغرب کے بعد ایک فرشتہ یہی ندا دیتا ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا جس کو بخشش مل جائے، ہے کوئی ایسا بندہ جو توبہ کر لے اور اس کی توبہ قبول ہو جائے، ہے کوئی ایسا بندہ جو اللہ سے اولاد مانگے اور اسے اولاد عطا کی جائے، ہے کوئی ایسا بندہ جو رزق طلب کرے اور اسے رزق مل جائے۔ مغرب کی اذان سے لے کر، چونکہ مغرب اسلامی قانون یہ ہے کہ مغرب کے بعد ہی تاریخ شروع ہو جاتی ہے، مغرب کے بعد سے لے کر دوبارہ فجر تک یہ آواز لگتی جاتی ہے۔ عام طور پر تو یہی قانون ہے کہ ہر رات میں تہجد کے وقت یہ آواز لگتی ہے، یہ ندا سنائی جاتی ہے، مگر اس رات کو پھر مغرب کے بعد سے فجر تک،
اور رب کی جانب سے بلاوا بھی آ جائے اور محروم آدمی تب بھی نہ مانگے، اس سے بڑا محروم کوئی نہیں۔ اور یہ لازمی بھی نہیں ہے کہ ہم ساری رات عبادت کر لیں، کبھی تو اپنے مہربان رب کی طرف متوجہ رہے، رب رزق عطا فرما، اللہ اولاد صالح نصیب فرما، جتنے گناہ کیے ہیں تجھے ناراض کیا ہے، مہربان رب راضی ہو۔ جب خود بلا رہا ہے تو لازم قبول کر لے گا۔ مگر اس رات میں یہ شرط نہیں ہے جو عام طور پر مشہور ہے کہ ایک رکعت میں 25 دفعہ قل اللہ شریف پڑھیں گے تو بڑا اجر و ثواب ہو۔ پتہ نہیں یہ کہاں کے مفتی ہے اور روایتیں کہاں سے لاتے ہیں۔ البتہ یہ ہے پیغمبر علیہ السلام کی فرض نمازیں ذرا ہلکی ہوتی تھی بنسبت نفل نمازوں کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نفل نمازیں طویل پڑھتے تھے، طویل قیام، طویل رکوع اور طویل سجدے۔ نفل نمازوں میں اس طرح کر لیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ مگر یہ وہ رات ہے، یہ بھی ذہن میں رہے، اتنی رحمتوں کے باوجود، اتنی مغفرتوں کے باوجود بھی 7 آدمی ایسے ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوتی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کی روایت میں 2 آدمیوں کا تذکرہ ہے، حضرت معاذ کی روایت میں 5 آدمیوں کا، 5 اور 2 7 بنتے ہیں۔ اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں، ان میں سے ایک مشرک ہے، مشرک کی کبھی مغفرت نہیں ہوتی۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، شرک کے بغیر تمام گناہ معاف ہو سکتے ہیں، مشرک کو کبھی بخشا نہیں جائے گا، یہ باغی ابدی جہنمی ہے۔ اور پھر آپ کہیں گے کہ مشرک کون ہوتا ہے؟ مختصر کے ساتھ، اختصار کے ساتھ، جو اللہ کی ذات اور صفات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے وہ مشرک ہے۔ جو حضرت علی کو مشکل کشا کہتا ہے یہی مشرک ہے، اس کے لیے سینگ نہیں ہوتے میرے بھائی۔ حضرت علی مشکل کشا ہے، حضرت علی مشکل کشا ہے، سمجھ جاؤ یہ مشرک ہے، بے شک ساری رات عبادت میں گزار دیتا ہے۔ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، مشرک کی بخشش نہیں ہوگی، کینہ پرور کی بھی بخشش نہیں ہوگی۔ چونکہ وقت ختم ہو گیا ہے، صرف نام لیتا ہوں۔ مشرک کی بخشش نہیں ہوگی، کینہ پرور کی بخشش نہیں ہوگی، شرابی کی بخشش نہیں ہوگی، قطع رحمی کرنے والے کی بخشش نہیں ہوگی، اور جس کا شلوار ٹخنوں سے نیچے ہے اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی، والدین کے نافرمان کی بخشش نہیں ہوگی، اور قاتل کی بخشش اور مغفرت کبھی بھی نہیں ہوگی۔ ایک موبائل اور ایک سائیکل اور ایک موٹر سائیکل کی خاطر کسی کی جان لینا آسان کام نہیں ہے، ابدی جہنمی ہے۔ سورۃ نساء کی آیت ہے کہ وہ کبھی بھی جہنم سے نہیں نکلے گا۔ کسی کو خدا نہ کرے، خدا نہ کرے ان میں سے کسی ایک کی عادت ہے تو ابھی سے توبہ کر لے، تاکہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بے کنار میں اس کو حصہ مل جائے اور اس رات اس کی مغفرت ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔